ہر دم علی علی ہے، ہر سو علی علی ہے، ساقی وہ آ رہے ہیں، اب لطف میں کشی ہے، خیر الورا علی ہیں، بدر الدجا علی ہیں، شمس الضحیٰ علی ہیں، وہ رمز عاشقی ہیں، حیدر وہ انما میں، حیدر وہ قل کفا میں، وہ لمحہ لمحہ قرآن، نفس نبی وہی ہے، نادے علی علین، وہ مظہر العجائب، وہ ایک نظر جو کر لیں ہر غم سینجلی ہے، بھیا تیرے محمد، حسنین تیرے بیٹے، عمران تیرے بابا، زہرا تجھے ملی ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کس نے کہا بتاؤ، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کس نے کہا بتاؤ، کیا رب کی کوئی آیت ہم سے بڑی رہی ہے، کیا رب کی کوئی آیت ہم سے بڑی رہی ہے، مولا کا ترجمہ ہی ان کو سمجھ نہ آیا، ان کو بتاؤ سارا دین خدا علی ہے، مولا کا ترجمہ ہی ان کو سمجھ نہ آیا، ان کو بتاؤ سارا دین خدا علی ہے، صدیق میں ہوں سن لو، فاروق میں ہوں سن لو، میرے سوا جو بولے وہ جھوٹا آدمی ہے، انجیل میں ایلیا، توریت میں بریہ، اریا زبور میں ہوں، قرآن میں علی ہے، بطریسہ رومیوں میں، بطریل حبشیوں میں، اور حیدرہ بھی میں ہوں، یہ نام مادری ہے، آدم کا علم دیکھو، تقویٰ میں نوح دیکھو، حلم خلیل دیکھو، ہر آئینہ یہی ہے، وہ ہیبتوں میں موسیٰ، وہ بندگی میں عیسیٰ، نبیوں کی ہر صفت میں دیکھو میرا آخی ہے، اور خامے کے لب پہ قرآن، الفاظ مست و رقصاں، خامے کے لب پہ قرآن، الفاظ مست و رقصاں، ہر شعر عاشقی ہے، ہر شعر زندگی ہے، ہر شعر عاشقی ہے، ہر شعر زندگی ہے۔ السلام على آدم صفوة الله من خليقته، السلام على شيث ولي الله وخيرته، السلام على إدريس القائم لله بحجته، السلام على نوح المجاب في دعوته، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور عید میلاد باسعادت امیر کائنات مولائے متقیان امام الانس والجن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں، اور آج پھر نسیم کربلا پروگرام کے ساتھ، جو کربلا ٹی وی کا ایک خاص پروگرام ہے، اور آپ خاص کربلائیوں کے لیے یہ حرم امام حسین علیہ السلام کا واحد آفیشیل اردو چینل، جس چینل سے یہ ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یقیناً یہ بہانہ ہے آپ کربلائیوں کو علی تک لے جانے کا۔ آج موالیان حیدر کرار کو ذکر علی سے چاشنی ملنی ہے، اور اس چاشنی میں یقیناً ہمارے پاس مہمان ہوں گے، ان سے گفتگو ہوگی، بہترین علمی گفتگو رہتی ہے مختلف پروگرامز میں، جس طرح سے آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اسی طرح سے ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ چلتے ہیں، سلام کرتے ہیں اس بارگاہ میں جس بارگاہ کو سلام کرنے کے ذریعے ہمارا ہمیشہ آغاز ہوتا ہے۔
السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جی ناظرین، آپ لوگوں کی خدمت میں آج جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک بہترین مہمان پروگرام نسیم کربلا کے مہمان ہیں اور ہم ان کی خدمت میں ان سے استفادہ کریں گے. بہت بڑی علمی شخصیت ہمارے پاکستان کے علماء، اکثر علماء جو ہے وہ قبلہ سے استفادہ کر چکے ہیں، کسب فیض کر چکے ہیں. آیت اللہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا غلام عباس رئیسی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سے استفادہ کریں گے. امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کا عنوان ہے. اور چلیے قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ وعلیکم السلام اسعد اللہ ایامکم، عید مبارک. اسعد اللہ ایامکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا ہمیں، اور جو ہے وہ اس عید کے موقع پہ، اس پرمسرت موقع پر جو ہے وہ تمام پوری دنیا سے ہمارے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں یقیناً وہ آپ کے علمی نکات سے استفادہ کرنا چاہیں گے. قبلہ، مولا کائنات کے حوالے سے عنوان ہے، اور واقعاً ایسا عنوان جو ہے وہ موالیان حیدر کرار کے لیے ایک سرور خیز عنوان ہے اور خوشیوں کا سبب ہے. اس میں ہم مولا کے محبت اور مولا کی ولایت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو مولا کی ولایت ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں بہت زیادہ مولا کی ولایت کی جو ہے وہ اہمیت بیان کی گئی ہے. معصومین کے ذریعے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت زیادہ جو ہے وہ میدان غدیر دیکھ لیجئے، اس سے پہلے دیکھ لیجئے، اس کے بعد دیکھ لیجئے. کیا ایک ایسا یہ جو حلقہ وصل رسالت و امامت ہے یا خود امیر کائنات کی ولایت ہے، اس کی ولایت کی اہمیت کیا ہے ایسے کہ مطلب یہاں تک کہا گیا ہے کہ مطلب ولایت نہیں ہوگی تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا؟ جی قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین سامعین کی خدمت میں میلاد مولائے کائنات اور میلاد مولا حسین کی مناسبت سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور ولایت کے بارے میں آپ نے فرمایا، ولایت تو وہی معروف حدیث کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا کہ فرمایا اگر
ولایت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، یا فرمائے ولایت راستہ ہے ان تمام اسلامی اہداف تک پہنچنے کے لیے۔ صحیح۔ تو ولایت کی اہمیت کا ایک اندازہ مولا امام رضا کے جملے سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا الامامہ اس الاسلام النامی و فرعہ السامی۔ اچھا اچھا۔ امامت اساس ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے اچھا۔ اسلام کا، اس اسلام کا جو رشد کرنے والا، ترقی کرنے والا، زندہ اسلام۔ واہ، درخت کے ساتھ تشبیہ دیے، واہ درخت واہ، کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نمو نہ ہو تو رشد و نمو درخت، کرتا ہے، جی جی، نمو نہ ہو، رشد نہ ہو تو وہ تو درخت درخت مردہ ہے۔ بالکل بالکل۔ تو زندہ اسلام کے اساس امامت ہے۔ واہ، صرف اساس نہیں، وہ فرع السامی، اسلام کے اعلیٰ ترین فروعات بھی امامت۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سامی بلند، واہ، فروعات شاخہ، یہ یعنی اسلام کے جڑ بھی امامت، اسلام کے اعلیٰ شاخے بھی امامت۔ صحیح صحیح۔ اسی لیے کل کے کل امامت، ہوں، یعنی اسلام نے حفظ الدین کے لیے جو انتظام کیا ہے وہ امامت کا انتظام کیا ہے۔ سابق ادیان سب نابود ہو گئے، صحیح، گویا نابود ہو گئے، اس لیے کہ امامت تسلسل کے ساتھ امامت کا انتظام نہیں تھا۔ اسلام باقی رہا، ختم نبوت کا اعلان ہوا اسی امامت کے انتظام کی وجہ وہ سے۔ جو وارث نبی ہے، اس وارث نے اپنا کام جو ہے وہ مشن نبی کا جاری یعنی رکھا۔ دین نے خود یہ انتظام کیا کیا، بات، کیا اور وارث نبی بھی ایسا وارث تھا اللہ، کہ جو نفس رسول تھا۔ واہ واہ، آئے مباہلے کے مطابق نفس رسول تھا، صرف نبی نہیں تھا لیکن باقی تمام صلاحیتیں واہ، اس ذات گرامی میں تھی کہ پیغمبر کے وارث بن سکے۔ کیا بات، تو اسی لیے آئے غدیر میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر آج کی نعمت نہ ملی کچھ بھی نہیں ملا۔ کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ تمہ کا معنی یہ ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمت کا معنی کیا ہے؟ آج کی نعمت نہ ملی تو کچھ بھی نہیں ملا، نہیں ملا، اليوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج دین کامل ہوا ہے، کامل ہوا۔ اس سے پہلے۔ وَأَتْمَمْتُ کا معنی کیا ہے؟ واہ واہ، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللیل، ہاں پورا تو کرو، اگر مکمل۔ 1 منٹ پہلے، اذان سے 1 منٹ پہلے روزہ کھول دیا تو سب کے سب باطل ہو جاتا ہے۔ ہاں، ضائع تو آج کی نعمت نہ ہو باقی سب نعمتیں ضائع ہو ضائع ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ امامت نہ ہو، سابقہ ادیان میں نہ ہونے سے سابقہ ادیان باقی نہیں رہا، باقی کفر نہیں و شرک میں تبدیل ہو گئے۔ کیا بات، اسلام کے بقا کی ضمانت امامت۔ سبحان اللہ۔ تو ظاہر ہے اس کی بڑی اہمیت اور گفتگو کافی ہے۔ تو اسی لیے یہ اتنی عجیب بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیارت میں بھی امام ہادی علیہ السلام جب جاتے ہیں مولا کائنات کی زیارت کرنے کے لیے، تو مشہد الغری پر جا کر، وہاں نجف میں جا کے جب زیارت کر رہے ہیں تو السلام علیکہ یا دین اللہ، کیا عبارت ملتی ہے قبلہ، عجیب۔ بالکل ایسا ہی اللہ اکبر، جیسا، اللہ اکبر، البتہ وہ مولا امام کی کلام ہے، وہ ہمارے لیے حجت شرعیہ ہے، واہ، کیونکہ زیارت جامعہ وغیرہ، زیارت غدیر جی، وغیرہ کی استناد بے شک، کیا ہے، ہم متن کے لحاظ سے، ہم بالکل، سند کے بالکل، لحاظ سے ثابت ہے۔ تو بالکل، عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر حتی برصغیر میں وہ چشتی صاحب کے وہ کلام ہے نا، ہائے دین ہائے است ہائے، حسین، دین دین پناہ پناہ است است حسین، حسین، تو امام حسین کو دین کہا۔ جی، تو وہی معیار جو امام حسین جب کے عالم لیے اسلام بھی اس بات کو ہے، مانتا ہے کہ دین است حسین، حسین دین ہے، تو پھر حسین کے بابا بھی دین ہے، بلے سید اوصیات ہے سید علی۔ الاوصیاء ہیں، اصل دین وہی ہے، انت اصل الدین یا علی، انت اصل الدین ہے۔ اسی لیے روایات میں فرمایا قرآن کو بھی، دین کو بھی، اور امام کو بھی، علی کو بھی، جناب سیدہ کو بھی صراط مستقیم کہا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سیدھا راستہ، دین وہی سیدھا راستہ بتانے کے لیے کیا آیا ہے بات نا۔ ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہاں جی۔ سبحان اللہ، آپ سیدھا راستہ ہیں، اور جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے کہ جو اس سے جو ہے وہ ڈگمگا گیا، گویا وہ جو ہے نا، وہ پل صراط کے حوالے سے جتنی روایات آتی ہیں تو وہ وہی اشارہ یہی کیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ مولا کے راستے پر علی مع الحق والحق مع علی، انا صراط المستقیم، انا نبو العظیم۔ تو میں بڑی عجیب واقعاً یہ جب ہم مولا کائنات کی یہ حیرت انگیز فضائل میں جب جاتے ہیں اور اس دنیا میں واقعاً حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک لامتناہی سمندر ہے، مولا علی عقل انسان کی جو ہے وہ
جو ہے وہ اسی لیے کچھ لوگ علی کو خدا ماننے لگے نا. جی 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 وہ واحد شخصیت ہے جس کے اتنے بڑے دشمن بھی ہے اور اتنے ماننے والے اس تک آگے بڑھ گئے. شخصیت بہت عظیم ہے. جی جی وہ جو جملہ ہے نا خلیل ابن احمد فراہیدی کا کہ جو ہے وہ کتمت فضائلہ اعداؤہ بغضا واحباؤہ خوفا ومن بین ذین و ذین ما ملأت خافقین. دشمنوں نے خوف میں بغض میں چھپایا اور اپنوں نے خوف میں چھپایا، لیکن اس کے باوجود اتنے فضائل ہیں کہ وہ جو ہے وہ زمین و آسمان میں بھر گئے. متضاد صفات میں عروج پر انسان عام طور پر ایک صفت میں آگے جاتا ہے، دوسری صفت میں نہیں جا سکتا. یا علی یا علی خلق یذوب منہ الجماد. اللہ اکبر. خلق نسیم سے تشبیہ دیا. اور طاقت کے لحاظ کیا تشبیہ دیا؟ وبأس یذوب منہ الجماد. ایسی طاقت ہے کہ لوہا پگھل جاتا ہے. اللہ اکبر. اور ایسے خلق ہے، نرمی ہے کہ نسیم صبح گاہی شرمندہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ ابن عباس کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو ہے وہ فرماتے تھے کہ ہم جو ہے وہ مولا علی ایک دم صمیمی دوستوں کی طرح ہماری طرح رہتے، ہمارے ساتھ رہتے تھے. ہیبت ایسی تھی کہ ہم آنکھیں ملا نہیں پاتے تھے، ایسی ہیبت. لیکن دوستوں کی طرح پوری بات سنتے تھے، تحمل سے بات کرتے تھے. ایک سمے لگتا تھا کہ ان سے بڑا مہربان بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ہیبت ایسی کہ آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتے. کیا بات. اللہ اکبر. یعنی واقعاً اس ہیبت جو ہے وہ پروردگار نے کو جو مظہر کہ وہ معصوم فرماتے ہیں نحن واللہ الاسماء الحسنی، ہم اسماء الہیہ ہیں، وہ والی بات ہے. مظہر اسماء الہیہ بے شک. یعنی واقعاً تو قبلہ بہت جو ہے وہ دلچسپ موضوع ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ گفتگو ایسی ہے کہ اس کے ایک ایک موضوع پر جو ہے وہ جی کرتا ہے کہ بات ہوتی رہے اور بات ختم نہ ہو. لیکن چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. میں نے کہا آپ بتا نہیں رہے، میں نے خود ہی کافی طولانی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. دوسرا شروع کریں. جی ٹھیک ہے. ہاں وہ اب نہیں، وہ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے کہیں کہیں جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جلدی ختم نہ ہو جائے، تو اس لیے میں اس کو ٹھیک ہے. صحیح چشم ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب وہ خلافت والی مشکلات جو مولا کے ہیں اس سوال کی طرف چل جاتے ہیں کہ خلافت میں مولا علی کو کیا مشکلات تھیں، اس طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی ناظرین، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ موالیوں کا ساتھ جو ہے وہ ہماری ڈھارس کا سبب ہے. آپ سب ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے. یہ مولا کائنات کا موضوع ایسا خاص موضوع ہے کہ جس میں پھر جب مولا علی کی بات آتی ہے تو پھر مولا کی ولایت کی بات آتی ہے، مولا کی اس دور خلافت کی بات آتی ہے کہ جو ظاہری خلافت کا زمانہ تھا آپ کا. تو قبلہ ہمارے ایک نوجوان، ایک شیعہ نوجوان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر مولا علی کو وہ جو چوتھی خلافت دی گئی، کیا ایسی مشکلات رہیں، کیا ایسے معاملات تھے؟ حضور تو جو ہے وہ اپنے بعد فوراً جانشین بنا کے گئے تھے کہ من کنت مولا ہو فا علی مولا ہو یا فہذا علی مولا ہو، لیکن وہ اس فوریت کو ہٹا کر لوگوں نے جو ہے وہ چوتھے درجے پر مولا کو جب بالکل جو ہے وہ زمانہ ہار گیا تو مولا تک لے کیا مشکلات تھی؟ ایسا یہ ذرا بیان کیجیے گا. ایک مولا کہ عظمت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن عموماً پوری تاریخ بشریت میں لوگوں نے صحیح آدمیوں کو منتخب نہیں کیا ہے. یہ ایک نقطہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مولا کے ساتھ حسد کرتے، خود مولا بھی فرماتے ہیں برادران. بعض مسلمان کہتے کیسے ممکن ہے مسلمان پیغمبر کے حکم عدولی کرے اور پیغمبر نے علی کو معین کیا ہو تو پھر اس کی امامت کو، خلافت کو کیوں قبول نہ کرے؟ تو آپ کو اس سے بہت چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ حضرت یوسف کے برادران نے حضرت یوسف کو کیوں کنواں میں ڈال دیا؟ صرف حسد کے وجہ سے. جبکہ چھوٹا بھائی تھے
حکومت کی بات بھی نہیں تھی، حکومت کے لوگ قتل کرتے ہیں، لیکن وہاں نبوت کی بات تھی، خواب دیکھا تھا وہ بھی، صحیح، اسی بنا پر بھائی ہوتے ہوئے سب نے مل کر یوسف کو شہید کرنا کوشش کی، چاہتے تھے، لیکن کنویں میں ڈال دیا، آخر میں کنویں میں ڈال دیا۔ کیونکہ وہاں بھی تو مکر الہی۔ تو یہاں دیکھ رہے آپ کہ بس مخالفت کرنا حسد کی وجہ سے اس حد تک آگے بڑھ سکتا ہے۔ علی نے مشرکین کے سرداروں کو اللہ خاک و خون میں ملایا تھا۔ خلیفہ سوم کہتا ہے کہ میں کیا کروں، لوگ قریش علی سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ علی نے قریش کے 70 ایسے بہادروں کو خاک و خون میں ملایا جن کے پیشانی چمکتے تھے۔ اللہ، عربوں کے کینہ دشمنی تو معلوم ہے۔ بالکل بالکل۔ تو ان وجوہات کے بنا پر، اور اسی طرح سے اقتدار سب چاہتے ہیں، اور یعنی پیغمبر نے نشاندہی کی، لیکن مفادات کے مطابق مولا سے کسی یہودی نے کہا آپ کے مسلمانوں نے پیغمبر کے بعد ہی اختلاف کیا، تو آپ نے فرمایا تمہارے یہودیوں نے تو اپنے نبی کے زمانے میں توحید میں اختلاف کیا، مسلمانوں نے امامت میں اختلاف کیا۔ امامت میں اقتدار ہے، حکومت ہے، اختلاف کی ایک وجہ بنتا ہے، صحیح، تو تمہارے لوگوں تو توحید میں اختلاف کیا۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں مسلمان اس کے علاوہ انسانوں میں اپنے مفاد کے بات کو یاد رکھتے ہیں، باقی دین مذہب کے اصولوں کو اتنا یاد نہیں رکھتے۔ ابھی تک 14 صدی گزرنے کے بعد مسلمانوں کے اسلامی جذبات کو بھی دیکھیں، چند نعرے ہی کے لیے، البتہ جان بھی دیں گے چند نعروں کے لیے، لیکن حقیقت اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار شاید نہ ہو۔ یہی جو نعروں کے لیے جان دینے والے ہیں، اتنی جہالت ہے۔ تو پیغمبر کیا نام خدا نے جو احکام جو حکم بیان کیے اس کی حکم عدولی بھی کرتے تھے، اور یہ اس کی مثالیں بہت ہیں۔ بہرحال قریش بھی علی کے خود مولا فرماتے ہیں قریش نے میرے ساتھ دشمنی کی، اور قریش کے پاس عرب کا اقتدار تھا قبل از اسلام، خانہ کعبہ ان کے ہاتھ میں تھا اور پیسہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ بعد ظہور پیغمبر کا تعلق بھی قریش سے ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی حیثیت نہیں گنوا دی معاشرے میں، اور قریش علی کو نہیں چاہتے تھے۔ وجہ بھی وہی تھا، علی نے جنگوں میں قریش کے سرداروں کو خاک و خون میں ملایا تھا۔ تو اس طرح کی بہت سی مسائل ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ نہیں چاہتے تھے، اور علی آ جائے تو عدالت کے ساتھ رفتار کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ راوی نے پوچھا، آدمی نے پوچھا علی کو کس نے قتل کیا، تو کہا قتلہ عدلہ، قتل فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ۔ تو جو عدالت کو نہیں چاہتے تھے وہ علی کو بھی نہیں چاہتے تھے۔ کون عدالت نہیں چاہتا؟ عام عوام چاہیں گے، لیکن خواص بزرگان عدالت نہیں چاہتے۔ ہمیشہ یہ تاریخ میں ایسا ہے، کیونکہ عدالت بزرگان کے ضرر میں ہے۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا یہ ہے کہ مولا امیر المؤمنین خلفاء کے پیغمبر کے مخالف منافقین تھے، لیکن پیغمبر کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، کافر ہو جاتے۔ کوششیں کی منافقین نے پیغمبر کو تنگ کرنے کے، قرآن گواہ ہے، لیکن کھل کر پیغمبر کے مقابلے میں نہیں آ سکتے تھے، کافر ہو جاتے۔ صحیح بات۔ لیکن علی کے مقابل میں منافقین تھے، اور شہید مطہری کے جملہ ہے کہ لات و حبل کے ساتھ احد میں لڑ رہے تھے، بدر میں لڑ رہے تھے، ابھی من قتل ولیہ فقد جعل من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا کی آیت لے کر لڑ رہے ہیں۔ کیا بات، یعنی علم کفر کو علم نفاق میں تبدیل کیا ہے۔ تو اسی لیے پیغمبر کے جو مخالف تھے وہ بھی منافق تھے، علی کے مخالف بھی منافق تھے، لیکن علی کے مقابل میں آ سکتے تھے۔ مسلمانوں کو تو عام مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن خلفائے ثلاثہ کے مخالف علی تھے، اور ان کے سے زیادہ دین کی درد رکھتے تھے۔ اسی لیے خلفائے ثلاثہ کو کبھی کمزور نہیں کیا علی نے، بلکہ ان کے ساتھ دیا، بہترین مشورے دیے۔ اور پھر مولا امیر المومنین کے مقابل میں امیر شام کوئی بڑی مقام، اس کے اقتدار سے نہیں ہٹایا، پیسے میں اس کا حساب کتاب نہیں لیا، اس کو انتہائی مضبوط ہونے دیا۔ یہ بھی تھا کہ علی کے مقابل میں کھڑے ہونے کی صلاحیت اس کے پاس تھی، اس کو بڑا مضبوط ہونا دیا۔ اب تاریخ میں نام نہیں لیتا ہوں، تاریخ اسلام میں ہے کہ سارے والیوں سے حساب کتاب لیتا تھا، محدود وقت کے بعد ان کو
معزول کر کے دوسرے کو لاتا تھا. مولا علی علیہ السلام. لیکن مولا کیا نام ہے نہیں اچھا خلفاء. خلفاء ٹھیک. اور لیکن امیر شام کو عرصہ دراز تک شام جیسی سرزمین پر باقی رکھا تاکہ مضبوط بادشاہ بن جائے, تاکہ علی کے مقابل میں کھڑا جان ہو بوجھ کے, سکے. جی جان بوجھ کے اور باقاعدہ تیار کیا گیا ہے, بالکل ایسے علی کا دشمن آمادہ کیا جائے. اور یوں کیا ہے بعد میں یہی کھڑا ہو سکا. بالکل بالکل. اور ایک اہم مسئلہ تھا خلیفہ سوم کا مارا جانا. علی سخت مخالف تھے مارے جانے کے. آپ خود فرماتے اب خلیفہ سوم سے بالکل بالکل پیغمبر نے فرمایا اس امت میں ایک حکمران مارا جائے گا, اس کے مارے جانے سے قیامت تک اس امت میں فتنہ برقرار رہے گا. تو مولا خلیفہ سوم کی وجہ سے امت کمزور ہو جائے گی. اس حوالے سے اس کو بچانے کی کوشش کی, صلح کرانے کی کوشش کی, سب کچھ کیا. امیر شام واحد شخصیت تھا جو خلیفہ سوم کو بچا سکتا تھا. شام سے لشکر بھیجا خلیفہ کے کہنے پر, لیکن لشکر سے کیا کہا, مدینے سے کئی کلومیٹر دور رکے, میرے حکم کے انتظار. خلیفہ آپ کو بلائے بھی نہ جاؤ. اچھا. تو پھر خلیفہ کو خط لکھا امیر شام نے کہ آپ کے حکم کے منتظر ہے, میں نے سپاہی بھیجا ہے. تو خود خلیفہ نے کہا تم میری موت کو چاہتے ہو, حیات کو نہیں چاہتے ہو. کیوں؟ خلیفہ مارا گیا تو کیا ہے مظلوم کے حق میں کیا ہے انسانوں کے ذہن, انسانوں کی حمایت مظلوم کے حق میں جاتا ہے. تو بنو امیہ کے حق میں چلا گیا. ممکن نہیں تھا بنو امیہ جو ہمیشہ اسلام کے ساتھ برسر پیکار رہے ہیں فتح مکہ تک وہ اقتدار پر آئے, یہ ممکن نہیں تھا. خلیفہ سوم کے مارے جانے سے, جس کا تعلق بنو امیہ سے تھا, بنو امیہ کے حق میں مسلمانوں کی ذہنیت بہتر ہو گئی. تو امیر شام کے لیے موقع ملا خلافت پر آنے کے لیے, اور خلیفہ سوم کے خونخواہی کے نام سے قیام کرنے کا موقع ملا. تو اس طرح کے کئی مسائل ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے علی کی حکومت کے خلاف اقدامات کیے اور حکومت کے لیے مشکلات کھڑے کر دی. جنگ جمل بھی کوئی جواز نہیں تھا جنگ جمل کا, اور یہی جنگ جمل کھڑے کرنے والے خلیفہ سوم کے سخت مخالف تھے, قتل کے حامی تھے. اس کے باوجود خلیفہ سوم جب مارا گیا اور اس میں مولا علی کی کوئی دخالت نہیں تھی, اس کے باوجود جنگ کھڑے کی انہوں نے کھڑے کیا, تو امیر شام کو بھی حق ملا. ورنہ شرعی نقطہ نظر سے کیا ہے, اگر کوئی مظلوم مارا گیا تو قاتلین مظلوم مارے جانے والے کے جو وارث ہے وہ شکایت کرتے ہیں. خود مولا نے یہی کہا, شکایت کرو, ہم دلائل لاؤ, ہم قاتلین کے ساتھ پیش آئیں گے دلائل اسلامی کے مطابق. لیکن جب ایسے دور آدمیوں نے قیام کیا خلیفہ سوم کے نام سے, تو خود بخود اس کے جو نسبتاً رشتہ دار تھے, امیر شام تھا, خلیفہ سوم کی زوجہ شام گئی تھی, اس کو بلایا تھا, تو ان کے لیے عرفاً یعنی معاشرے کی نظر میں زیادہ حق ملتا ہے قیام کے لیے. اس قسم کے مسائل امت کے درمیان پیدا کیے گئے. خلیفہ سوم کے مارے جانے سے ہر شہر میں دو گروہ بن گیا. علی کی حکومت اس طرح سے کمزور ہو گئی کیونکہ ہر شہر میں فتنہ پیدا ہو گیا. صحیح. وقت باقی ہے. جی جی نہیں, آپ مکمل کر لیں بات کو تو ہم پھر آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ مشکلات تھے مولا کے, کہ پیغمبر سے زیادہ علی کی حکومت کے لیے مشکلات تھی. خلفاء ثلاثہ سے زیادہ مشکلات, کیونکہ علی خود خلفاء ثلاثہ سے زیادہ دین کے دردمند تھے, دین کے لیے دل سوز تھے. اور ایک باپ, امت کا باپ جس طرح سے جو ہے وہ امت کو لے کے چلتا ہے. اور پھر عموماً عرض کیا تیار کیا گیا تھا امیر شام کو علی کی خلافت کے مقابل میں, کیونکہ سمجھ رہے تھے کہ موجودہ افراد میں صرف امیر شام میں وہ صلاحیت ہے کہ علی کی خلافت کے مقابل میں کھڑے ہو جائے. اور یہ صبر علی تھا جس نے جو ہے وہ صبر تو فی العین قضا و فی الحلق شجا. اللہ اکبر. خود مولا فرماتے کہ میں جانتا ہوں کس طرح سے تم سیدھا کرو. نہج البلاغہ میں کئی مقامات پر ہے, لیکن تمہیں سیدھا کرنے کے لیے اپنے ایمان کو خراب نہیں کروں گا. یعنی کیا مطلب؟ سیدھا کرنا یعنی ظلم و ستم کر سکتا ہے جس طرح سے دوسروں نے کیا ہے. ظلم و ستم کریں گے لوگ خاموش ہو جائیں گے, لیکن میرے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. یا فرماتے لو لتقى لکنت ادہل الناس. تقوی کی وجہ سے میں نہیں کر سکتا ہوں, ورنہ سب سے بڑا سیاست مدار ہوتا ہے کہ میرے سامنے دو راستہ ہے, مقصد تک پہنچنے کا راستہ ہے, لیکن وہ اس میں خیانت ہے, بے ایمانی ہے. تو علی اصولوں کے تابع تھے. علی شہید ہو گئے لیکن اصولوں کو بچائے, علی اصول کو قربان نہیں کیا. ایک جیسے ایک باپ ہوتا ہے اور بچوں کو جو ہے وہ غلط راستے پہ جاتے ہیں بچائے, یعنی
واقعاً یہ عالم اسلام کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر آپ نے علی والے ہیں تو علی کی نگاہ سے دیکھیں کہ ہمیں دین کو کلی جہت سے دیکھنا ہے کہ ہمارا دین کا شیرازہ نہ بکھرنے پائے اور ہمارے آپس کی جو اتحاد کی فضا ہے وہ نہ ٹوٹنے پائے اور وہ خراب نہ ہو. اور ہم اپنے اصول پہ بھی کھڑے ہیں, اپنے علی کا علم بھی ہم نے اٹھایا ہوا ہے, لیکن یہ کہ علی کے اصولوں کو بھی پامال نہ ہونے دیں. بله اصل هدف دین کو بچانا, اصولوں کو بچانا. بالکل بالکل. علی نے یہاں دیکھا میں اپنی حکومت کو بچاؤں, یہی غلط حکمرانوں کی سیاست پر چل کر کھلاؤ پلاؤ ظلم کرو. بالکل یہی ہے نا, ویسے پروپیگنڈا کرنا وہی ہے ایک, وہی ہاں کھلانا پلانا دو, ڈرانا قتل کرنا تین. ایسا ہی ہے اور آج وہی ہو رہا تو وہی پوری تاریخ میں یہی وہی ہو رہا. رہا ہے. علی کو بھی تو یہی آتا تھا, یہ طریقہ خود بھی فرماتے ہیں. بالکل بالکل. لیکن علی نے خوف خدا کی دین کو وجہ سے جو بچایا, ہاں بالکل اصولوں کو بچایا, انسانیت کو بچایا. بے شک. جزاک اللہ قبلہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب. اچھا یہ تھوڑا سا طولانی ہو گیا یہ والا, ہاں جی ٹھیک ہے. اگلا آخری ہے بس جی, ہاں 3 ہی ہیں. اب وہ پیغمبر کا سلوک مولا علی کے ساتھ ہوگا, ٹھیک ہے جی. جی ناظرین, گفتگو اپنے عروج پر ہے اور بات ہو رہی ہے مولا علی کی. قبلہ مولا علی کی جب بات ہوتی ہے تو ایک تاریخ اسلام کو دیکھنے والا بندہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ صدر اسلام میں علی کا کیا مقام تھا, علی کی کیا حیثیت تھی. بانی اسلام اور سرور اسلام ہمارے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں, یعنی خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہمیت دی, کیسا سلوک تھا, کیسے انہوں نے مولا علی کو ریپرزینٹ کیا دنیا کے سامنے. اور ظاہر ہے ایک بندے کو میں کتنی ویلیو دے رہا ہوں کہ بعد میں اس کو نومینیٹ کروں کہ بھئی یہ میرا نمائندہ ہے. تو یہ کیسا سلوک تھا اور کیا حالات تھے اس وقت کے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. حرض یہ ہے کہ مولا امیر المومنین کے پاس کچھ ایسے کمالات ہیں جس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. ایک خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت, واہ, تاریخ میں بے مثال انوکھی ترین فضیلت ہے. کسی نبی کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا ہے. حتی حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت حضرت مریم کو حکم ملا یہاں سے نکل جاؤ, جبکہ حضرت مریم وہیں پہ کام کرتی تھی. بالکل وہیں پہ تھی. تو لیکن مولا کی والدہ ماجدہ کو خانہ کعبہ کے دیوار پر جب آئی, شکافتہ ہوا, گویا ویلکم کیا جا رہا ہے, اندر آئی. کیا بات. اور یہ ایک فضیلت ہے. دوسرا, علمیت کے لحاظ سے علی بے مثال علمیت کا مالک ہے, یعنی کوئی مسلمان اس کے انکار نہیں کر سکتا. سلون قبل ان تفقدون کے مالک ہے علی. اسی لیے ابن ابی الحدید سے یہ واقعہ نقل کرتا ہے کہ اس نے اپنے استاد سے نقل کرتا ہے کہ ایک حقیقت ہے, ابھی نقل کی ضرورت نہیں ہے, ابھی بھی دیکھ سکتے آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ سارے 12,000 صحابی نے جو توحید کے بارے میں کہا ہے اس کو ایک طرف رکھو, جو صرف علی نے کہا وہ دوسری طرف رکھو. دونوں کے درمیان فرق آسمان و زمین کا فرق. اللہ اکبر, اللہ. یعنی ایسے نہیں کہہ دیا کہ تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوقین, وہ جو نہج البلاغہ کے لیے کہا گیا ہے. بالکل. اللہ اکبر. 11,000 کلمات قصار مولا کی طرف سے آیا ہے, جبکہ ابھی نہج البلاغہ میں تو صرف 400 کچھ ہیں. کیوں کلمات قصار قیمتی کلمات ہوتے ہیں, 11,000. تو یہ مولا دشمن بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ ایک سنی رائٹر اس کے مولا کے بارے میں اس طرح سے کہہ رہا ہے, تو یہ کتنی اہمیت کی بات ہے کہ وہ, یا وہ جارج جرداغ جیسا مسیحی, اس نے کہا صوت العدالہ, کتاب کا نام ہی کیا رکھا, جی صوت العدالہ الانسانیہ, عدالت کی پکار, وہی جو عرض کے قتل انسانی جسٹس اور عدالت کی پکار. تو یہ علی. اور ایک صفت جو مولا کی جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, علی کی شجاعت ہے. اللہ اکبر. شجاعت علی, آپ دیکھیے, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. تو علی کی شجاعت بے مثال شجاعت. اللہ, چاہے میدان کی شجاعت ہو, چاہے مشکلات میں اور ان حالات میں صبر کی شجاعت. وہ تو اپنی جگہ پر, اللہ اکبر. لیکن میں عرض کروں میدانی شجاعت, اللہ اکبر, کوئی اس کے مقابل میں لا اعطین الرایہ غدا رجلا کرارا غیر فرار.
اب اس سے بالا تر اہمیت یہ ہے کہ یحب اللہ و رسولہ، یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، یعنی خدا و رسول کے محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، یہ عظیم ترین صنعت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مولا کے کچھ ایسی کئی صفات ہے جو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، علی کے ساتھ مخصوص صفات ہے۔ کیا بات۔ اور مولا جب خانہ خدا میں پیدا ہوئے آنکھیں نہیں کھولی۔ واہ۔ بعض بزرگان کہتے ہیں کہ آپ اس کے فلسفہ تو خدا جانتا ہے، لیکن بعض بزرگان کہتے ہیں شاید اس لیے نہیں کھولی کہ آپ کی نگاہیں بتوں پر نہ پڑے، 360 بت جو خانہ کعبے کے اندر تھے ان پر نگاہ نہ پڑے۔ بہرحال آنکھیں نہیں کھولی۔ 3 دن کے بعد جب جناب فاطمہ بنت اسد باہر آئی، پیغمبر سے ملاقات ہوئی، ظاہر منتظر تھے سب باہر، تو پیغمبر کے آغوش میں علی کو رکھا، آغوش میں دیا، تو پہلی بار پیغمبر کے جمال کو دیکھا، یعنی پیغمبر کے آغوش میں علی نے آنکھیں کھولی۔ اور آخر میں 23 سال کے بعد پیغمبر نے اپنے آنکھیں بند کی علی کے زانوں پر۔ اتنا ارتباط تھا علی اور پیغمبر کے درمیان۔ انہوں نے آنکھ کھولی ان کو دیکھ کر، انہوں نے آنکھ بند کی ان کو دیکھ کر، ان کے بال دیدار۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد پیغمبر نے علی کو وصی بنایا مکے سے آتے وقت اپنے تمام امانات کا، اور علی کو شب ہجرت کی جو آیت ہے علی کی شان میں، وہ یعنی قربانی میں بے مثال قربانی تھی شب ہجرت کی قربانی۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ اور پھر جب مدینہ واپس پہنچے، آپ کے ساتھ خلیفہ اول حال عام مسلمانوں کی نگاہ میں تو وہ ساتھ تھے، تو قبا کے مقام پر پیغمبر رک گئے، فرمائے میں علی کے انتظار کرتا ہوں۔ کیا بات۔ علی فواطم کو لے کر آئیں گے، آ رہے تھے نا، تو انتظار کے 2-3 دن خلیفہ اندر چلے گئے، جبکہ پیغمبر کے ساتھ رہنا زیادہ مناسب تھا، کیونکہ مدینہ پیغمبر کے منتظر تھا، آپ بھی ساتھ رہتے تو عزت زیادہ تھی پیغمبر کی۔ یہ جو آپ لوگ دلیل بناتے ہیں، عالم اسلام جو دلیل بناتا ہے کہ وہ ان کی فضلیت، ان کی افضلیت اور ان کی اولویت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ صاحب غار تھے اور ان کے ساتھ تھے، تو بھائی یہاں رک جاتے ہیں نا آپ، بالکل، کیوں نہیں حضور کو اکیلا چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ صاحب غار میں تو اب حضور کو خطرہ نہیں تھا کیا؟ ہاں جی بالکل، صاحب غار میں فانزل سکینتہ علیہ، خدا نے اپنا سکون اور سکینہ اس پر نازل کیا، ایک آدمی کا نام لیا ہے۔ تو ہمارے برادران کہتے ہیں کیا یہ حضرت ابوبکر کو سکینہ کی ضرورت تھی، پیغمبر کو ضرورت نہیں تھی، جبکہ جنگ خندق میں آیت کو دیکھیے فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پیغمبر بھی محتاج سکینہ الہی ہے، بس یہاں صرف ایک پر نازل کیا، اس سے پتہ چلتا ہے یہ سکینہ صرف پیغمبر پر نازل کیا ہے۔ تو عرض کیا کہ 3 دن کے بعد علی آنے کے بعد آپ بڑے چاہتے تھے، مدینہ والے سب استقبال کے لیے تیار تھے، اس کے باوجود ان کو انتظار میں رکھا علی کے آنے کا۔ مدینہ پہنچ گئے، مسجد کے اطراف میں مکانات بنایا، اور سب کے دروازے کھلتا تھا مسجد کی طرف، پھر حکم خدا آیا کہ دروازے بند کیا جائے، صرف علی کا دروازہ کھلا رہے۔ حضرت عباس نے شکایت کی، یا رسول اللہ میں تو چچا ہوں آپ کا، زبان حال یہ تھا یا رسول اللہ میرے بھی مجھے بھی اجازت دیتے، فرمایا حکم خدا ہے، صرف علی کو استثناء کیا۔ جناب سیدہ کی خواستگاری کے لیے بہت سے لوگ آئے، عبد الرحمن بن عوف نے اتنے بڑا سرمایہ کا وعدہ کیا، جبکہ جنگ کے لیے اس کی ضرورت تھی، غریب صحابیوں کے لیے اس کی ضرورت تھی، اس کے باوجود پیغمبر نے حکم خدا کے انتظار کے صرف علی کو دیا۔ اور اس مؤاخات جو کیا 2 دفعہ مدینے میں مہاجرین و کیا نام اصحاب کے درمیان، اس مؤاخات میں سب ایک دوسرے کے ساتھ عقد اخوت، پیغمبر کے حکم سے عقد اخوت منعقد کیا، علی کو اپنا بھائی بنایا۔ کیا بات، دونوں دفعہ پیغمبر نے علی کو اپنا بھائی بنایا مؤاخات میں، یہ خصوصی امتیازات ہیں علی کے لیے۔ اور پھر علی کے علمی مقام، آیات، احادیث جو علی کی شان میں نازل ہوا ہے۔ جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں دوسروں کو بھیجا جو علی کے مد مقابل تھا، یہ پیغمبر کی سیرت، ہر لیڈر کی سیرت ایسا نہیں ہے کہ جو شخص کام نہیں کر سکتا اس کے حوالے نہیں کرتے ہیں، لیکن یہاں پر شاید اس لیے حوالے کیا تاکہ علی کے مد مقابل کو لوگ پہچان سکیں۔ واہ 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 واہ، یہاں اتنی فضائل کی، پھر اعطینا الرایہ غدا رجلا اب مد مقابل والوں کی حالت
پتہ ہوا. جی حدیث منزلت جو پیغمبر نے فرمایا، اللہ اکبر. سعد بن وقاص کہتا ہے جی دنیا کی تمام نعمتوں سے میرے لیے بہتر یہی تھا کہ یہ فضیلت مجھے مل جائے. لال اونٹوں کی قطار مجھے مل جاتی، اس سے بھی بہتر تھا کہ وہ جو ہے وہ یہ 3 فضیلتیں جو ہے ان میں سے. اللہ اکبر اللہ. سعد بن وقاص تو اپنے نہیں ہے نا، قریشی بزرگان میں سے، جی 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 مکتب خلافت سے اس کا تعلق. ایسا ہی ایسا ہی. تو اس کے باوجود علی کی اس عظمت کے اعتراف کیا. اور دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر پر ایمان لانے والا سب سے پہلی شخصیت علی کی شخصیت تھی. اللہ. آئے انذار جب نازل ہوا، اب آپ لاکھ کہہ دیجئے وہ بچوں میں پہلے وہ ایمان لائے، بڑوں میں پہلے وہ. پیغمبر کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، حضور کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. ایمان کا تعلق معرفت سے ہے، عمر سے نہیں ہے. لیکن عمر میں ظاہر ہے عام طور پر بشر ایک حد کے بعد اس کی معرفت بالا ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے. یہاں پیغمبر نے جب اس کے ایمان کو قبول کیا، زبردستی دوسروں کو جو ہے شامل کرنا ہے کہ علی کے فضائل کم ہو جائیں، دوسروں کو پہلا مسلمان صاحب. یہ ایک قسم کے اہل بیت بہت مظلوم ہے. علی نہ صرف علی کو، علی کے رشتہ داروں کو بھی مظلوم کیا گیا. ظلم تو عدد الحجر والمدر، مولا علی کا علی کے ماننے والوں کو مظلوم کیا گیا. اللہ. بلکہ کیا ہے، جناب سعید کو رات کی تاریکی میں دفن کیا، علی بھی رات کی تاریکی میں دفن ہوئے. امام حسن کے جنازے کو بھی دفن کرنے کی رسول کا جنازہ نہیں دیا. خود رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ کر چلے گئے. آپ رسول اللہ کا دم بھرتے ہیں، پورے عالم اسلام کے لیے سوالیہ نشان ہے. بالکل چھوڑ کر چلے گئے، ثقیفہ چلے گئے، بیعت ہونے کے بعد آ گئے. عشق رسول میں جنون، کہہ رہے تھے عشق رسول میں جنون میں مبتلا ہوا، اسی لیے تلوار لے کر معنی بنا. ہاں اسی لیے معنی بن گیا. جی لیکن علی دفن کیے بغیر چلے گئے، دفن کیے بغیر چلے گئے. تو یہ بہرحال یہ تناقضات ہے جو رسول کی بیٹی کا دروازہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، جس دروازے پہ سلام کرتے تھے، پھر بچوں کے ساتھ کیا کیا. ایک یعنی واقعاً سوال ہے، اگر اہل بیت پہ لوگ آ جائیں تو واقعاً یہ. لیکن تاریخ اسلام میں 2 ایسا واقعہ ہے، 2 سے حکم شرعی ہے. پیغمبر نے جس طرح سے ان کا اعلان کیا، کئی بھی اعلان نہیں کیا. ایک اہل بیت کا معنی آیہ تطہیر. جی. ایک چادر لایا، اس چادر میں اللہ پنجتن پاک کو بٹھایا اور فرمایا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی. اصل حدیث قصہ کو تو تمام مسلمان مانتے ہیں، بالکل روایت مختلف ہے، لیکن اصل یہ کہ پیغمبر نے قصہ کے اندر پنجتن پاک کو جمع کیا اور آیت نازل ہوئی. اس کو سب بتاتے. یہ خاص انداز میں اہل بیت کا معنی کرنا. تم عربی زبان میں اہل بیت کو جو بھی معنی ہو، جس کو بھی کہتے رہو، ہاں، لیکن میرے پاس اہل بیت وہ ام المومنین آنا چاہ رہی ہیں کہ انت علی الخیر، بالکل، لیکن اہل بیت میں نہیں ہو. جناب ام سلمہ کے بھی ہے، عائشہ کے بھی واقعہ ہے، سب نے مان لیا ہے یہ. تو اس کے بعد اب دیکھیے حدیث غدیر دوسری چیز ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے جو انتظام پیغمبر نے کیا، کسی حکم الہی بیان کرنے کے لیے وہ انتظام نہیں کیا. روایت کے مطابق 1 لاکھ تک افراد وہاں پر جمع ہوئے اور پیغمبر نے انوکھے انداز میں وہ کوہان سے ممبر بھی انوکھا تھا، وہ اعلان بھی انوکھا تھا. تو یہ یعنی اب اس کے معنی کو وہ کرتا تعویلیں کرنا. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں آیا؟ علی کا نام آتا تو تعویل کرتا. یہاں پر تو علی کو اٹھا کر دکھایا ہے تو تعویلیں کر رہے ہو. وہاں پر مولا کا معنی کیا ہے؟ نام نہیں آنے پہ باتیں کر رہے ہو. یہاں پر مولا کا معنی کیا ہے؟ محبت ہے. تو آپ نے کتنی محبت کی؟ سب سے زیادہ ظلم علی پر کیا ہے. جی چلو فرض کر لے سب سے زیادہ آپ نے ظلم کیا. مولا کا معنی محبت ہے. علی کی زوجہ، علی کے اولاد، علی کے ماننے والے، خود علی پر کتنا ظلم کیا ہے. یہاں تک کہ ذہبی حیران ہے حدیث غدیر کے تواتر پہ کہ کثرت تواتر سے بھی خارج ہو گیا. اتنی تواتر، اس کے باوجود آپ انکار کر رہے ہو، پھر کہہ رہے ہو کہ قرآن میں علی کا نام کیوں ہے. 110 صحابی، 83 تابعین، سلسلہ وار. الغدیر نے دیکھو سلسلہ وار لایا ہے ہمارے زمانے تک. جی متواتر کا کیا اور کیا اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو. کنیکٹیوٹی دیکھیں آپ، اس کے بعد بھی جو ہے وہ. بہرحال قبلہ بہت جو ہے وہ مفید گفتگو، اور واقعاً جو ہے وہ دل نہیں بھرتا مولا کا ذکر. دل چاہتا ہے کہ ذکر علی ہوتا رہے، اور جو ہے یہ تو وہ ذکر ہے جس میں جو ہے وہ پروردگار بھی اس ذکر محمد و آل محمد میں شریک ہوتا ہے. اور بہرحال قبلہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہمیں موقع دیا. میں پوری کربلا ٹی وی کی ٹیمز کی جانب سے آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا. یہ عبادت ہے، سلامت رہیں. اس میں موقع دیا، توفیق ملی انشاءاللہ.
دعا کرے کہ ہمیں مزید خدا توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ امام زمانہ آئے اور ہم ان سے ذکر علی سنیں اور قرآن کی حقیقی تفسیر ان سے سنیں اور وہ بتائیں کہ کیا تاویل ہے، کیا تفسیر ہے، کیا شان نزول ہے. بہت شکریہ قبلہ، سلامت رہیں. ناظرین آپ لوگوں سے بھی اجازت چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا، ہر پروگرام کو دیکھتے رہیے اور آگے مومنین تک پہنچاتے رہیے. اور آپ لوگوں کا یہ ساتھ کربلا ٹی وی کے لیے بہت ضروری ہے. سوشل میڈیا پہ جہاں جہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لوگوں تک شیئر کیجئے اور مومنین تک پہنچائے. ذکر اہل بیت، لوگوں کو ذکر اہل بیت تک لانا خود ایک عبادت ہے، تو لہٰذا اس کا لنک لوگوں کو فارورڈ کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ علمی گفتگو اور یہ جو قیمتی ہیرے موتی آپ تک پہنچ رہے ہیں اس تک پہنچ سکیں. اور اپنے میزبان زین العابدین خوئی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.